بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 135 کہ جس کا عنوان ہے باب حسن الخلق، یعنی دین اسلام میں جو انسان کو پاکیزہ ترین تعلیمات دی گئی ہیں، ان تعلیمات کی روح سے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ وہ ہمیشہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا کرے ہر ایک کے ساتھ۔ اور اس باب میں اس سے قبل ناظرین کرام ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور ہم پہنچے تھے اس حدیث تک کہ جس کا نمبر ہے 274، اور یہ حدیث ہم اگرچہ اس سے قبل پڑھ چکے ہیں تاہم اس میں موجود ہمارے لیے جو پاکیزہ تعلیمات ہیں تو اس حوالے سے کچھ گفتگو باقی ہے، اور خلاصہ یہ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیش آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو معاملات ہیں اور اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا لیا جائے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس راستے کو اور اس طریقے کو اپنایا کرتے تھے کہ جو آسان ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دینی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس راستے کو اپنائے جس میں سہولت ہو، آسانی ہو، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور یہ کہ بلا وجہ خود کو ہلکان کیے رکھنا اور خود کو مشقت میں ڈالنا یہ سوچ کر کہ جس قدر مشقت زیادہ ہوگی اسی قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو یہ سوچ دینی مزاج سے متصادم ہے، دینی مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں البتہ اگر خود بخود کوئی دشواری پیش آ گئی ہے، کسی بھی عبادت کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، نماز یا روزے کا یا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور اس میں کوئی دشواری کوئی مشکل پیش آ گئی ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، کہ خود بخود وہ مشکل کھڑی ہو گئی ہے، تو ایسے میں انسان کو یہ سوچ کر صبر سے کام لینا چاہیے کہ جو مشکل سامنے آ کھڑی ہے تو میں اس مشکل کو برداشت کروں، اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر میں خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا کروں، اور یہ کہ صبر و تحمل سے کام لوں تو یقیناً اس مشکل کی وجہ سے میرے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، نہ یہ کہ انسان سہولت کے موجود ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر مشکل راستے کو اختیار کرے، تو یہ چیز دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے خود اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس میں اللہ کے دین کی بے حرمتی ہے، اور اللہ کے دین میں اس جرم کے مرتکب انسان کے لیے باقاعدہ حد یعنی سزا مقرر کی گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا دیا کرتے تھے کہ جو سزا شریعت میں مقرر کی گئی ہے، ورنہ یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے خود اپنی ذات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ عفو و درگزر کے معاملات، اور یہ کہ صبر و تحمل، اور یہ کہ خوش اخلاقی، کہ یہ باب چل رہا ہے باب حسن الخلق،
یعنی ہمیشہ خوش اخلاقی کا معاملہ کرنا، اور یہ کہ خندہ پیشانی، تو خوش اخلاقی، خندہ پیشانی، حسن اخلاق، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دوسروں کو انسان معاف کر دیا کرے، اور یہ کہ انتقام کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، کہ یہی خوش اخلاقی کا اور یہی حسن الخلق کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ، یعنی بہترین مثال اور نمونہ بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ فرمائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں اسوہ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج اور یہ طریقہ کہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفین اور وہ بدترین قسم کے دشمن کے مثلاً وہ مشرکین مکہ، فتح مکہ کے یادگار موقع پر جب وہ مغلوب تھے اور جب وہ عاجز و بے بس تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح و غالب تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیا، اور وہ بدترین دشمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال مسلسل انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ اور انتہائی پیار اور نرمی کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور مسلسل 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وعظ و نصیحت کے پھول برساتے رہے، لیکن جواب میں ان بدبختوں کی کیفیت یہی رہی کہ ہمیشہ پھولوں کے جواب میں پتھر ہی برسائے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا ان لوگوں نے۔ لیکن اس کے باوجود 8 ہجری میں یہ جو واقعہ پیش آیا، فتح مکہ کا تاریخی واقعہ، تو اس موقع پر یہ سبھی لوگ سر جھکائے ہوئے اور ہاتھ باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بیک جنبش قلم ان سبھی کی گردنیں اڑا دینے کا حکم صادر فرماتے، لیکن آپ نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، بلکہ یہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ کوئی ملامت نہیں ہے آج تمہارے لیے ہماری طرف سے، جاؤ تم سبھی آج آزاد ہو۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، اس سے قبل سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے یادگار موقع پر وہاں خیبر میں اس یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے وہ جو زہریلا گوشت کھلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ اس کے بعد تا حیات جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، یعنی سن 7 ہجری میں یہ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا وہ جاں گداز واقعہ پیش آیا۔ تو مسلسل یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری سے سن 11 ہجری تک آخری دم تک اس تکلیف کو محسوس کرتے رہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہے کہ جو اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان اور جو اذیت پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کوئی انتقام نہیں لیا، قدرت کے باوجود اسے کوئی سزا نہیں دی۔ تو یقیناً ناظرین کرام، تاریخ انسانیت یقیناً عفو و درگزر کے باب میں ایسی شاندار اور اس قدر عظیم الشان مثالیں پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز و قاصر ہی رہے گی
کہ جس قدر اس بارے میں عظیم الشان اور روشن مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے مطالعے کے دوران۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 275۔ فرمایا کہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ یہ حدیث آگے جاری ہے لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیا جائے کیونکہ حدیث ذرا طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی آگے یہ جو بات ذکر کی گئی ہے، یہ جو فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اخلاق کو کہ جس طرح اللہ نے تقسیم کیا ہے تمہارے درمیان رزق کو، اور یہ کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں مال اس شخص کو بھی کہ جس سے اللہ کو محبت ہو، اور اس شخص کو بھی کہ جس سے اللہ کو محبت نہیں ہے، لیکن اللہ عطا نہیں فرماتا ایمان مگر صرف اس انسان کو کہ جس سے اللہ کو محبت ہے۔ یعنی یہ جو دنیاوی مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ اللہ عطا فرماتا ہے اس شخص کو بھی کہ جس سے اللہ کو محبت ہے، اور اس شخص کو بھی کہ جس سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ سبھی کو دیتا ہے اللہ یہ رزق، یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت، لیکن ایمان کی نعمت ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت اور یہ دولت صرف اسی انسان کو عطا کی جاتی ہے کہ جس سے اللہ کو محبت ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، یعنی ایمان کی دولت۔ فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، اگر کوئی انسان مال خرچ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تنگ دلی محسوس کرے، وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمن سے وہ ڈرتا ہو، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، رات کے وقت اللہ کی عبادت کے معاملے میں اسے دشواری محسوس ہوتی ہو کہ رات کو اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا بہت مشکل کام ہے، اگر کسی کی یہ کیفیت ہو تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اہتمام کیا کرے بکثرت ان کلمات کا، یوں کہا کرے اپنی زبان سے، وہ بکثرت کیا کہا کرے؟ یوں کہا کرے کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ سبحان اللہ، اور مزید یہ کہ الحمدللہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ اکبر۔ یہ تو مختصر ترجمہ ہو گیا ناظرین کرام اس حدیث کا۔ تو آئیے
اس حدیث میں ہمارے لیے جو مقدس ترین تعلیمات ہیں اور جو تفصیلات ہیں، تو اس بارے میں ذرا غور کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے، فرمایا کہ ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ نے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اخلاق کو کہ جس طرح اس نے تقسیم کیا ہے تمہارے لیے رزق کو۔ یعنی یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ رزق کا معاملہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو معیشت کا معاملہ ہے، یہ جو روپیہ پیسہ ہے، یہ جو رزق ہے، یہ ہم نے ہی تقسیم کیا ہے۔ کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم دیا۔ اور فرمائے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ رزق کم عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ کسی کو زیادہ رزق اور کسی کو کم دیا ہے اللہ نے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ الغرض رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اخلاق کی تقسیم بھی انسانوں کے لیے خود اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اب معاملہ یہ اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جب انسان کی سمجھ میں آ چکی یہ بات کہ رزق جو ملے گا صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملے گا، لہذا اب حکم یہ ہے کہ انسان رزق کی طلب کے معاملے میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگا کریں اور رزق کا سوال کیا کریں، اور مزید یہ کہ محنت و مشقت اور جستجو بھی کیا کریں رزق حلال کی خاطر۔ تو اسی طرح اخلاق کے معاملے میں بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سے ہم اپنے لیے دعا مانگا کریں اور توفیق طلب کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما، اور مزید یہ کہ کوشش بھی کیا کریں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، کہ جس طرح طلب رزق کے معاملے میں کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، اور یہ کہ مزید اس سلسلے میں کہ بات تاکہ مزید واضح ہو جائے، انشاءاللہ مزید گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔